سائم اور ساریہ ہاسپٹل پہنچے۔ ریسیپشن پر پوچھنے پر انہوں نے شازیہ نامی مریضہ کی موجودگی سے لا علمی کا اظہار کیا۔ ساریہ نے اس کے شوہر اور سسر کے نام کا حوالہ دیا تو وہ ایک دم چونک گئی۔ میری شفٹ ابھی شروع ہوئی ہے، آپ بیٹھے، میں اندر پوچھ کر بتاتی ہوں۔ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی سائم نے اس شخص کو فون کیا جو پہلے ان کی مدد کر سکتا تھا۔ وہ ابھی فون پر بات ہی کر رہا تھا کہ کچھ گھبرائی بوکھلائی شازیہ کی ساس ان کے پاس آئیں۔ آپ کو کیسے علم ہوا؟ میں اتنی صبح صبح آپ لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا ہے آپا کو؟ کہاں ہیں وہ ٹھیک تو ہیں؟ ان کا اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے سجایا گیا مصنوعی تبسم اسے مزید ڈرا گیا۔ وہ آرام کر رہی ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن دیے ہیں اس لیے سو رہی ہے سکون سے۔ ہوا کیا ہے؟ سائم نے بند فون جیب میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ نیند میں تھی شاید، سیڑھیوں سے گر گئی، انہوں نے اپنے اوپر قابو پاتے ہوئے کہا۔ چلیں، کس روم میں ہے؟ سائم نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، لیکن وہ اپنی جگہ جمی رہیں۔ وہ ٹھیک ہے، ڈاکٹرز دیکھ چکے ہیں، اس وقت سو رہی ہے، آرام کرنے دیں اسے۔ ہم کیفیٹیریا چلتے ہیں۔ انہوں نے اپنا رخ کیفیٹیریا کی سمت کیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں بھی ساتھ چلنے کو دعوت دی۔ آنٹی، آپ وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ سائم نے مڑ کر ابھی واپس آئی ریسیپشنسٹ سے روم نمبر پوچھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے شازیہ کی ساس کو دیکھا۔ روم نمبر پلیز، اب کہ اس کا لہجہ سخت تھا۔ نو 41، اس نے تیزی سے کہا۔ آؤ۔ وہ ساریہ کا ہاتھ کھینچتا راہداری کی سمت چل پڑا۔ شازیہ کی ساس ان کے پیچھے جانے کے بجائے کسی کو فون کرنے لگیں۔ روم کے دروازے کے کھلتے ہی سامنے بیڈ پر لیٹی شازیہ کو دیکھ کر ساریہ کی چیخ نکل گئی۔ ایک معاملہ آر پار کرنے کی جلدی میں گھر پہنچنے کے لیے بے تاب ستوت جہاں کو گھر کے بجائے اسپتال آنا پڑا۔ شازیہ انہیں دیکھ کر رونے لگی تھی۔ اس نے کہا کچھ نہیں تھا، فاقرہ نے زینے سے پھسلنے والا قصہ ہی سنایا تھا۔ فاریاب کا کہیں اتا پتہ نہیں تھا۔ فاقرہ کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا تھا۔ ان کے رکنے کے باوجود شارف اور سائم نے اسے فوراً دوسرے اسپتال منتقل کیا اور وہاں ڈاکٹرز کی باتیں اور پھر اپنے بچوں کی زبانی وہ شازیہ کی اس حالت کی وجہ سن کر سکتے میں تھیں۔ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ جلد بازی میں انہوں نے زندگی میں پہلی غلطی کی، جو سائم کی بات مان کر بنا سوچے سمجھے ساریہ سے اس کی شادی کر دی، وہ اس صورتحال پر صدمے میں تھیں۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ہم پلہ خاندان میں یہ سب ہو سکتا ہے، دھوکہ، جھوٹ، تشدد، ظلم اور ان سب کی پردہ داری۔ غلطی سے بڑی کسی چیز کے ادراک کا وقت سر پر آن پہنچا تھا۔ دونوں خاندان دولت اور حسب نسب میں ہی نہیں، اثر و رسوخ، اونچی پہنچ اور تعلقات میں بھی برابری پر تھے۔ بری اور غلط شہرت سے بچنا ان دونوں کی ترجیح۔ مما، ایک بار پھر سائم نے تعجب اور بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ آپ نے شازیہ کو دیکھا ہے؟ اسے دائیں کان سے کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے اور آپ چاہتی ہیں ہم کوئی ایکشن نہ لیں؟ ہاں مما، میرے دوست کے چچا ASP ہیں، میں نے انہیں یہیں بلایا ہے، ان کے ساتھ ان کے پاس جائیں گے، پھر انہی سے گائیڈنس لیں گے کہ کیسے فرسٹ اسٹیپ سے ہی مضبوط کیس بنائیں۔ شارف بھی اتنے ہی غصے میں تھا اور وہ سائم سے زیادہ ان لوگوں کو سبق سکھانے کے لیے بے قرار تھا۔ ستوت جہاں نے تحمل سے بیٹوں کے بیان سنے اور پھر شان سی حتمی لہجے میں گویا ہوئی۔ کوئی کمپلین درج ہوگی نہ پولیس کو انوالو کیا جائے گا، اس معاملے کو ہم خود ہی دیکھ لیں گے۔ ہم نہیں چاہتے اس بات پر ہمارے خاندان کی طرف مشکوک نگاہیں اٹھیں۔ سائم نے مٹھیاں اور لب بیچ کر خود کو کچھ غلط کہنے سے روکا۔ شارف نے کچھ بولنا چاہا۔ بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کے شارف کو روکا۔ سائم غصہ ضبط کرتا باہر نکل گیا۔ سائم کو دیکھو، کوئی بے وقوفی نہ کر بیٹھے۔ انہوں نے شارف کو حکم دیتے ہوئے اس کے پیچھے جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے باہر جاتے ہی وہ ڈھیلی پڑ گئیں، چہرہ ایک دم نڈھال ہوا اور آنکھیں بھر آئیں۔ شازیہ دیوار کی طرف منہ کیے لیٹی تھی۔ اس کے لاکھ کوششوں اور التجاؤں کے بعد بھی اس نے نہ چہرہ اس طرف کیا تھا نہ ایک لفظ کہا تھا۔ ویسے بھی آنکھوں اور چہرے کی سوجن اور نیل اتنے واضح اور شدید تھے کہ اسے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، پھر بھی وہ اس سے کیوں اور کب جیسے مزید تکلیف دہ سوال کرنا چاہتی تھی۔ فاریاب کے ساتھ پہلا قدم شازیہ نے بڑے حسین خوابوں، ارمانوں اور خوشکن تصورات کے ساتھ اس کمرے میں رکھا تھا، لیکن جلد ہی اسے خلوت میں اس کی شخصیت اور مزاج کے اندیکھے رنگوں نے سہما دیا، جو کھل کر سامنے نہیں آئے تھے لیکن کہیں نہ کہیں چھلک رہے تھے۔
ملازموں اور ساس سسر کا انداز بھی اسے کھلنے لگا تھا، یوں جیسے وہ سب مل کر کسی راز کی حفاظت کر رہے ہوں یا سب مل کر اسے بہلانے اور خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ گھر کی فضا اور ماحول میں مصنوعی پن تھا۔ ہنی مون کے لیے ترکی گئے تو ترکی میں گزرے 4 دن بھی عجیب تھے۔ ساس صاحبہ کے فون دن میں کئی بار آتے، وہ بیٹے کو دوائیاں لینے کی تاکید کرتی رہتی۔ رات میں خاص یاد دہانے کا فون آتا۔ اس کے پوچھنے پر فاریاب نے کہا بچپن میں بونز کا مسئلہ تھا، اس لیے کچھ مسلز وٹامنز ہمیشہ لینے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی مدرز کا تمہیں اندازہ نہیں ہے، وہ ایسی ہی کیئرنگ ہوتی ہیں۔ اور وہ چپ ہو گئی۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ محض 4 دن کیوں، یہاں تو تفریح کے لیے مہینہ بھی کم تھا، جبکہ فاریاب کی چھٹیوں کا مسئلہ تھا نہ روپے پیسوں کا۔ ان کی واپسی سے پہلے فاریاب نے وعدہ کیا کہ جلد ہی وہ مہینہ بھر کے لیے دوبارہ آئیں گے، اور گھر پہنچتے ہی جانے کس بات پر اسے اس قدر غصہ آیا۔ فاریاب کا بلیک نائٹ سوٹ نہیں مل رہا تھا، اسے بلیک ہی چاہیے تھا۔ جب وہ الماری میں تلاش کرنے لگی تو اس نے اسے ہٹاتے ہوئے کہا تم رمضان کو بلا دو، اس وقت سب سو گئے ہوں گے، مل جائے گا۔ وہ دوبارہ دیکھنے لگی، سو بھی گئے ہوں تو ملازم ہے، اٹھاؤ انہیں، بیگ میں ایک ہے جو آپ نے یوز بھی نہیں کیا، وہ پہن لیں۔ اس نے سر الماری سے باہر نکالا۔ وہ الماری بند کرتے ہوئے آگے بڑھی تھی کہ فاریاب نے اس کے بازو پکڑ کر رخ اپنی طرف کیا اور اس زور کا تھپڑ رسید کیا کہ وہ دور جا گری۔ یہ شروعات تھی، اس کے بعد اس کی چیخیں بھی فاریاب کی آواز میں دب گئیں۔ رات کے 2 بجے سارا گھر اور ملازم جاگ گئے۔ اسپتال میں نیند آور انجیکشن اور دواؤں کے اثر سے تھوڑی نکلی تو اس نے نرس سے اپنا فون مانگا۔ کال ملائی لیکن بات کرنے کی سکت نہیں تھی، نہ حالت ایسی تھی۔ باہر سے اس کی ساس کی آواز آئی جو نرس پر اسے فون دینے پر غصہ ہو رہی تھیں۔ اس نے جلدی سے چیٹ کھولی لیکن مختصراً کیا میسیج دے۔ اسے ایسے وقت حیرت انگیز طور پر ڈراموں فلموں کا SOS یاد آیا، اور اس نے وہی بھیج کر ساس کے اندر آنے سے پہلے ہی فون رکھ دیا تھا۔ اندر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے حسب توقع فون اٹھا کر سوئچ آف کر دیا، پھر اسے بڑے پیار سے مخاطب کیا۔ بیٹا تمہیں رات کے وقت کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اسے ان کی آواز بہت دھیمی آ رہی تھی۔ اس وقت اسے لگا وہ آہستہ سے بات کرتی ہیں۔ ابھی تم نہیں ہو، گھر سے مانوس ہو نہ ماحول سے، اس لیے احتیاط کیا کرو۔ اب دیکھ لو ذرا سی لاپرواہی سے کتنی چوٹ آ گئی۔ سیڑھیاں بھی تو بہت ساری ہیں۔ وہ بات کرنے کے قابل نہیں تھی، لیکن اس کے اندر طیش کی شدید لہریں اٹھنے لگیں۔ ماں کے رد عمل سے مایوس سائم نے ابوذر بھائی کو فون لگایا تھا۔ میں گھر آ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ انہوں نے اس کے سوال کے جواب میں ایک جملہ کہہ کر فون رکھ دیا۔ سب شازیہ کے کمرے میں جمع تھے۔ وہ اب بھی دیوار کی سمت چہرہ کیے چپ تھی۔ سبھی کو افسوس اور دکھ تھا۔ ابھی تو شادی کی خوشی کا احساس بھی معدوم نہیں ہوا تھا، اور اس شادی کا انجام یوں ان کے سامنے تھا۔ میں ابھی آئی۔ وہ آہستہ سے زارا کے کان میں کے قریب سرگوشی کر کے باہر آ گئی۔ وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی تو اسے کسی اور سے معلوم کرنا تھا۔ اوپر جانے سے پہلے وہ آواز سن کر ڈرائنگ روم میں آئی اور وہاں سائم کے ساتھ ابوذر بھائی کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ انہوں نے ہی انہیں اسپتال بھیجا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی کمرے کے وسط میں پہنچی۔ سائم نے مڑ کر دیکھا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے ساریہ کو بھی بتانے کی کوشش کی تھی۔ مجھ کو؟ اس نے بیٹھتے ہوئے ہاتھ سینے پر رکھا۔ کیا بتانے کی کوشش کی تھی؟ تم نے بات سنی ہی نہیں تھی۔ ان کی آواز پچھتاوے سے لبریز تھی۔ جیسے ہی مجھے علم ہوا تھا میں نے یہاں آگاہ کرنے کی کوشش کی، کئی بار دفتر ملنے آیا، لیکن نہ آپ فارغ ملے نہ شارم صاحب۔ میں نے اپنی طرف سے جانچ پڑتال کر کے تسلی کرنے کی کوشش کی تھی، کئی لوگوں سے کہہ رکھا تھا۔ شادی سے چند دن پہلے ہی ایک جان پہچان والوں کی خالہ ان کے گھر کام کرتی تھیں۔ جب ان سے ملا تو کئی قسمیں اور دوستوں کے دباؤ کے بعد انہوں نے فاریاب کے اس مزاج کا بتایا۔ اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے بچپن سے نازک مزاج تھا۔ ذرا سی بات پر موڈ بگڑتا تو چیخنے چلانے لگتا، خوب طوفان کھڑا کر دیتا۔ عمر بڑھی تو نوکروں پر چیخنے چلانے، بد زبانی کرنے اور گالیوں کے ساتھ ان پر چیزیں پھینکنے لگا۔ اسکول کالج میں بھی کئی واقعات ہوئے، لیکن پیسہ ان کا سب سے بڑا پردہ اور دوسروں کی سب سے بڑی مجبوری تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکے، لیکن یہ سب سن کر ان دونوں کا سانس رک گیا۔ آج صبح بھی مجھے انہی خالہ نے فون کر کے بتایا کہ رات کیا ہوا تھا۔ شازیہ کیسی ہے اب؟ ابوذر بھائی نے اچانک پوچھا۔
ایک لفظ نہیں کہا ابھی تک انہوں نے، وہ رو رہی تھیں۔ مجھے کسی بھی طرح آپ سب کو آگاہ کرنا چاہیے تھا۔ ان کا افسوس دیکھ کر سائم شرمندہ ہو گیا۔ یہاں کسی نے بھی فاریاب واقعی ویسا ہی ہے جیسا ظاہر میں ہے سوچا نہ تھا۔ وہ سب ماں کے فیصلے پر مطمئن تھے اور ماں، اس نے آنکھیں بند کر کے خود کو بڑے مارکے کے لیے تیار کیا۔ وہ مارکا تو کہیں اور رہ گیا تھا جسے جیتنے کے لیے وہ تیار تھا، اور تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنی ماں کے سامنے کھڑا تھا۔ تم سے کس نے کہا یہ سب؟ ابوذر بھائی نے، اور میں نے بھی پتہ کیا ہے کہ فاریاب کی میڈیسن چل رہی ہیں۔ وہ بیمار انسان ہے، مگر ان لوگوں نے تو ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ مما وہ کیوں بتائیں گے؟ یہ تو ہمارا کام تھا نا۔ غلطی ہم سے ہوئی ہے، اتنی جلدی شادی کی انہیں اسی لیے تھی۔ وہ رکا تو وہ سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگیں۔ فیملی کی لڑکیوں میں انہوں نے شازیہ کو ہی پسند کیوں کیا؟ علیزہ، زارا، جویریہ کو کیوں نہیں؟ کچھ باتیں جو کب سے کھٹک رہی تھیں خود زبان پر آ گئیں۔ اور مما آپ نے بھی یہ سب نہیں سوچا اور ہاں کر دی؟ کیونکہ بیٹا ہمارے لیے سب ایک سی ہیں۔ ہمیں وہ لوگ، وہ خاندان پسند تھا۔ ہمیں کہاں علم تھا کہ وہ اس طرح فریب دہی کریں گے ہمارے ساتھ۔ سائم افسوس سے ان کے قریب آیا۔ شازیہ کو دیکھا ہے آپ نے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ فاریاب کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ آپ مجھے پلیز اجازت دیں۔ ہم نہیں چاہتے ہمارا نام پولیس اور کورٹ کچہریوں میں لیا جائے، ہمارا خاندان اخباروں میں غلط وجوہات کی بنا پر سرخیوں میں آئے۔ اور مما، اس کے لیے ایک مجرم اور حیوان صفت انسان کو بخش دیا جائے؟ یہ چاہتی ہیں آپ؟ ستوت جہاں نے جواب ضروری نہیں سمجھا اور گردن اونچی کر کے سامنے دیکھنے لگی۔ مما، آپ پھر خاندان کے چکر میں غلطی کر رہی ہیں۔ کیا یہ اسی اعلیٰ خاندان برتری کا زوم نہیں تھا جس نے آپ کو بس نام کے آگے لگے سرنیم کی وجہ سے مطمئن کر دیا کہ یہ شریف اور اعلیٰ لوگ ہیں، ان میں کوئی خامی نہیں، اور آپ نے شازیہ کی شادی کر دی بنا سوچے سمجھے؟ اب ہمیں اولاد سے تانے سننے پڑیں گے؟ وہ تڑپ اٹھیں، ان کی آواز کا تنتنا بڑھ گیا۔ خدا کی قسم یہ تانا نہیں ہے مما۔ وہ بے بس سا ہو گیا۔ مما، آپ کے اندر صرف ایک ہی احساس ہے کہ آپ لوگوں کو ان کے پیسے، پاور کی وجہ سے اچھا برا سمجھتی ہیں۔ تم اس 2 ٹکے کے آدمی ابوذر کے بہکاوے میں آ کر ہم سے الجھ رہے ہو۔ ان کا لہجہ غسیلہ ہو گیا۔ مما، ابوذر بھائی نے شارم بھائی اور مجھ سے ملنے کی ہمیں بتانے کی بہت کوشش کی تھی۔ آخر تھک ہار کر اس دن وہ یہ سب شازیہ کو بتانے آئے تھے، لیکن وہ گھر میں موجود نہیں تھی۔ اس کی جگہ ان کی ملاقات ساریہ سے ہوئی، جس نے ان کی اصل بات سنی ہی نہیں۔ اس سے پہلے ہی وہ ان سے ناراض ہو کر چلی گئی کہ انہیں آپ کے فیصلوں اور ان دونوں کی زندگی میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات کے دوران انہیں ٹھٹکتے چونکتے دیکھا، اور تبھی اچانک آئے خیال پر وہ رک گیا۔ کیا ابوذر ساریہ سے یہ سب بات کرنے آیا تھا؟ جی مما، مگر کیا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ساریہ کو چھوڑنے کا جو حکم ہے، پلیز اس کے بارے میں بھی وضاحت کر دیں۔ آپ یہ سب کیوں کر رہی ہیں اور کس کے کہنے پہ کر رہی ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموشی سے سائم کا چہرہ دیکھتی رہیں، جیسے سوچ رہی ہوں کہ بات کہاں سے شروع کریں۔ پھر انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ تمہارے شادی والے دن کی بات ہے، جب میں خوشباش ذمہ داریوں کے خوش اسلوبی سے مکمل ہونے کے اطمینان کے ساتھ سونے کی تیاری کر رہی تھی، تب زارا میرے روم میں آئی تھی۔ کیا بات ہے زارا؟ کیا ہوا؟ مومانی جان، وہ سیدھی ان کے پاس آئی۔ شاید میں نے دیر کر دی، لیکن آپ سے چھپانا درست بھی نہیں۔ سب کچھ اتنی جلدی ہو گیا کہ میں سوچتی ہی رہ گئی، لیکن آپ کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ زارا، پہلیاں نہ بجھواؤ، صاف صاف کہو کیا کہنا چاہتی ہو۔ یہ دیکھیں۔ اس نے فون ان کے آگے کیا، جس میں ساریہ کو انہوں نے پہچان لیا، لیکن اس کے قریب بیٹھے بندے کو غور سے دیکھا۔ یہ ساریہ کے کزن ہیں ابوذر۔ میں نے پہلے بھی اکثر ڈرائنگ روم میں ان دونوں کو اکیلے بیٹھے دیکھا تھا۔ وہ اکثر ہی ملنے آتے ہیں، لیکن اتفاق سے اس دن ان کی باتیں بھی سن لیں اور مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ ساریہ پر غصہ ہو رہے تھے کہ ان سے وعدے کر کے ساریہ سائم بھائی سے شادی کیسے کر سکتی ہے، اور ساریہ، مجھے یقین نہیں آیا یہ ہماری ساریہ ہے۔ وہ ان کا مذاق اڑا رہی تھی کہ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں کہ میں یہ شان و شوکت اور دولت چھوڑ کے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔
اتنے جتن اور محنت سے اپنا معصوم امیج بنایا، سائم کو متوجہ کیا، رام کیا، اور اب وہ وقت آیا ہے کہ اگر وہ دن کو رات کہے تو سائم بھی رات مان لیں گے۔ اس کے کزن نے التجا کی، منتیں کی، گزرے وقت اور محبت کی دہائی دی، پھر دھمکی، اور وہ ہنستی رہی کہ کوشش کر کے دیکھیں۔ سائم نے جیل کی ہوا نہ کھلائی تو کہنا۔ زارا کہتے کہتے رکی اور ستوت جہاں اس خبر اور مبینہ انداز گفتگو پر منہ کھولے حیران کھڑی تھیں۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے ممانی جان، یہ ملاوٹ، خیانت ہو چکی ہماری فیملی میں۔ سائم بھائی سے کہنا فضول تھا، اس لیے بہت سوچنے کے بعد مناسب یہی لگا کہ آپ کو بتا دوں۔ اب آپ بھی یہ غلطی ٹھیک کر سکتی ہیں، ہم سبھی اس فریب کا شکار ہوئے ہیں۔ ہمیں کہاں اندازہ تھا کہ ہم آستین میں سانپ پال رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر لگ رہا ہے، جس طرح سائم بھائی مجنوں بنے اس کی مٹھی میں ہیں، اس گھر کا کیا ہوگا۔ گرم لوہے پہ ضربیں پڑتی جا رہی تھیں، اس کے آنسو اس کی خیرخواہی اور افسوس کی تصدیق کر رہے تھے۔ اور آپ نے ایک سراسر من گھڑت بات پر یقین کر لیا مما؟ اسے اپنی جہاں دیدہ اور سمجھدار مما پر حیرت ہوئی۔ مما، اس نے بھی آپ کے اسی یقین پر احساس کو استعمال کیا جس نے بلا تحقیق فاریاب کو شازیہ سونپ دی تھی۔ اس نے تھکی تھکی سی گہری سانس لی۔ سائم کی آواز دھیمی اور سر جھکا تھا۔ ستوت جہاں کی آنکھیں بیٹے پر تھیں، لیکن وہ احتساب سے گزر رہی تھیں۔ بیٹا، زارا جیسی حساس اور نیک دل لڑکی کیسے بہتان لگا سکتی ہے، کیسے جھوٹ بول سکتی ہے؟ ہم ہی کیا، وہ جس سے بھی کہتی وہ مان جاتا۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھیں۔ جو جانور کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ کسی انسان کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ اس دنیا میں سب ہو سکتا ہے مما۔ ویسے زارا کے پاس بھی کوئی خود ساختہ وجہ لازمی ہوگی، مجھے یقین ہے، اور میں اس سے پوچھوں گا ضرور۔ مما پلیز، اس نے پاس آ کے انہیں شانوں سے تھاما۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا ہے، شکر ہے فاریاب کا سچ ہمیں جلد معلوم ہو گیا، اور شازیہ نے چپ چاپ سہنے اور چھپانے کی غلطی نہیں کی۔ آپ ہمیں فاریاب کے خلاف ایکشن لینے سے نہ روکیں، شازیہ بھی یہی چاہتی ہے، اور رہی زارا تو اس سے میں بات کرتا ہوں، آپ بالکل فکر نہ کریں۔ ظلم اور جرم کے خلاف بہرحال کھڑے ہونا بھی اعلیٰ ظرفی اور خوبی ہے مما۔ وہ یک کے بعد دیگرے لگے جھٹکوں سے نڈھال تھیں۔ ان کے یقین کو آزار دینے والے، ان کے اصولوں کو ٹھیس پہنچانے والے دونوں صحنے ان کے سامنے ہی تھے، اسی لیے بیٹے کی باتیں ان کے دل میں اتر گئیں۔ وہ اتفاق ہی تھا کہ زارا نے نکاح والے دن ساریہ کے کمرے میں ان دونوں کی باتیں سن لی تھیں، اور گویا آسمان اس کے سر پر آن گرا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آیا کوئی ایسا دھوکے باز اور فریبی بھی ہو سکتا ہے۔ سارے خاندان بلکہ دنیا سے معصوم اور بھولی بھالی کا لقب اور اعزاز حاصل کرنے والی، اسے اپنا دوست کہنے والی وہ لڑکی کس قدر چالاک تھی۔ وہ گھنی میسنی لڑکی سب کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ معصوم اور بھولی نظر آنے والی ساریہ اس قدر چالاک تھی کہ اپنے ناز و ادا سے سلجھے پڑھے لکھے انسان کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ چلو یہ بات تو چھپاتی، رشتے کے وقت انجان اور معصوم بننے کا ڈرامہ کیوں؟ یہ تو سراسر دھوکہ تھا، ان سب کو فریب دینے کی کوشش تھی۔ جب اس رشتے کے بارے میں پتہ چلا تھا تو زارا کو تو یقین ہی نہیں آیا تھا کہ سائم جیسے اتنے اچھے لڑکے کے ساتھ ساریہ جیسی لڑکی کا رشتہ کوئی کیسے کر سکتا ہے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ رشتہ مومانی جان نے کیا تھا۔ وہ بس ساریہ کی قسمت پہ رشک کر رہی تھی کہ بیٹھے بٹھائے اسے وہ مل گیا جو وہ خود اپنے لیے چاہتی تھی۔ لیکن جب نکاح والے دن اس نے کمرے میں سائم کے ساتھ ساریہ کی باتیں سنی تو وہ حیران رہ گئی۔ یعنی ساریہ نے اپنی ادائیں دکھا کر سائم کو پھنسایا تھا، اور اسی وقت زارا نے ارادہ کر لیا تھا کہ جو کچھ بگڑا ہے وہ اس کو صحیح کر کے رہے گی، جو اس سے چھینا گیا ہے وہ اسے لے کر رہے گی، کیونکہ وہ ساریہ سے زیادہ پڑھی لکھی، زیادہ اچھی اور خوبصورت ہے، اور جو تصویر اس سے ایسے ہی کلک ہو گئی تھی وہی تصویر اس کے کام آئی۔ ویسے اسے یقین تھا کہ بنا تصویر کے بھی مومانی جان نے اس کا یقین کر لینا تھا۔ دو کوڑی کے خاندان کی لڑکی کو اس کی اوقات دکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ ماں کے کمرے سے نکل کر سائم سوچ رہا تھا پہلے ساریہ کے پاس جائے یا زارا کے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے پہلے زارا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسے وجہ جاننا تھی کہ اس نے یہ انتہائی حرکت کیوں کی۔ وہ لان میں بلیوں کے گھر کے پاس بینچ پر بیٹھی کچھ سوچ رہی تھی۔
ایسا کوئی دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے جو تم نے ساریہ کے ساتھ کیا ہے اور میرے ساتھ۔ کیا دشمنی ہے تمہیں ہم سے؟ ساریہ تو تمہاری دوست ہے نا، اچھی دوست۔ وہ طنزیہ ہنسی۔ دشمنی پھر بھی بندہ کھل کے یہ رشتہ نبھاتا ہے۔ ساریہ جیسے فریبی دنیا کے بدترین لوگ ہوتے ہیں، دشمن سے بھی برے۔ سائم کے اندر غصے کی تیز لہریں اٹھنے لگیں۔ وہ تپا ہوا ہی اس کے پاس آیا تھا، لیکن زارا کا انداز مختلف طریقے سے اسے سلگا گیا۔ کون سا فریب؟ دوہرے چہرے سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں۔ وہ جو اسے نادم اور متاسف دیکھنے کی توقع کر رہا تھا، اس کے اٹل اور مضبوط انداز پر حیران تھا۔ وہ جیسی ہے ویسا ہی ظاہر کرتی تو مجھے اتنا برا نہیں لگتا۔ اور کیسی ہے وہ؟ مکار، دھوکے باز، اپنی اصلیت، اپنا مقصد دنیا سے چھپانے والی، اونچے خواب دیکھنے والی، لیکن خود کو دنیا کے سامنے سب سے معصوم دکھانے والی، نہایت چال باز۔ ویسے تمہیں کس بات کا غصہ ہے؟ ساریہ نے کیا کیا ایسا؟ آپ سے کیا کہوں، آپ کو وہ غلط یا بری نہیں لگ سکتی۔ آپ کا اتنا برین واش ہوا ہے، آپ پوری طرح اس کے غلام بن چکے ہیں۔ یہی کیا ہے اس نے، ہم سب سے سب کچھ چھپا کے اس نے اپنا الو سیدھا کیا ہے۔ تمہاری بات پر ہنسی آ سکتی ہے، یقین نہیں زارا۔ جی جی، آپ کو یقین کبھی نہیں آئے گا۔ اس نے تائید میں سر ہلایا۔ آپ کو پوری تیاری سے محبت کے جال میں پھنسایا گیا ہے سائم۔ اگر اس کے ارادے نیک تھے تو اسے اپنی محبت چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ کچھ باتیں خود تک محدود رکھنا مجبوری یا مکاری نہیں ہوتی، بلکہ یہ بہت ذاتی انتخاب ہوتا ہے۔ ہر انسان کی اپنی پسند، ہر کسی کو سب کچھ سب سے شیئر کرنا پسند نہیں ہوتا۔ اس میں برائی کیا ہے؟ سائم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ انسان قریبی دوستوں سے سب شیئر کر سکتا ہے، ورنہ پھر وہ انہیں دوست نہ کہے، اور یہی دھوکہ ہے۔ اس نے چھپایا نہیں، بلکہ یہی جتاتی رہی جیسے یہ ارینج میرج ہے۔ یہ اس کا نیچر ہو سکتا ہے اسے بتاتے شرم آتی ہو۔ تم اس سے ناراض ہو سکتی ہو، عمر بھر کا شکوہ رکھ سکتی ہو، لیکن اس بات پر یہ ری ایکشن، تم اس سے محبت چھیننے کی کوشش کرو، شادی ہی ختم کرنا چاہو، الزام لگا کر، وہ بھی جھوٹے الزام۔ مکاری کا جواب مکاری، اور دھوکے کا جواب دھوکہ ہی ہوتا ہے سائم صاحب۔ اور میں نہیں مانتی کہ اسے کوئی شرم آئی یا وہ کوئی معصوم ہے۔ یہ اس کی اصلیت ہے، ظاہر کچھ اور اندر کچھ اور۔ آپ مجھے قائل کرنے کی کوشش نہ کریں تو اچھا ہے۔ مطلب تمہیں کوئی افسوس نہیں کہ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا؟ نہیں، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ سائم نے گہری سانس لی۔ وہ اپنے یقین کی قیدی تھی۔ اس نے جو مان لیا اس کے لیے وہی سچ تھا۔ ستوت جہاں کی سوچ بدل گئی تھی، اس کی ماں کی سوچ بدل گئی تھی، مگر زارا کو شاید ابھی کچھ ٹائم لگے گا اپنی سوچ کو بدلنے میں۔ ساریہ سارا کے بارے میں سن کے حیران رہ گئی۔ سائم نے اسے زارا سے بات کرنے سے روک دیا تھا کہ وہ جان گیا تھا اسے سمجھانا یا صفائی دینا بے سود تھا۔ اس عمل میں ساریہ کو تکلیف کے علاوہ کچھ ہاتھ نہ لگتا تھا۔ مجھے تو یہ خیال ہی نہیں آیا کبھی کہ آپ کے لیے اپنی فیلنگز کسی سے شیئر بھی کرنا چاہیے۔ جان، یہ تمہاری پسند اور فیصلہ تھا، اس پر زیادہ سے زیادہ دوست خفا ہونے کا حق رکھتا ہے، لیکن زارا کی حرکت کسی بھی طرح جسٹیفائی نہیں ہے، سائم نے کہا۔ بھابھی علیزہ اور جویریہ کو بھی یقین نہیں آیا تھا کہ زارا ایسا کچھ کر گزری ہے۔ شادی میں شرکت کے لیے آئے ان کے والدین میں سے ستوت جہاں کی نن یہیں رک گئیں۔ ستوت جہاں اب زارا کو اپنے گھر نہیں رکھنا چاہتی تھیں۔ وہ تینوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ ان کے والد واپس آ گئے تھے۔ شازیہ نے خلا لے لی تھی۔ چونکہ روپے پیسے اور اثر و رسوخ میں دونوں فریق کم نہیں تھے، سو فاریاب کے خلاف گھریلو تشدد پر قانونی کارروائی جاری تھی۔ ستوت جہاں نے سب کو حیران کرتے ہوئے شازیہ کے لیے ابو ذر کا انتخاب کیا۔ انہوں نے شارب اور سائم سے پہلے ہی انہیں اپنے یہاں بہتر مقام پر ملازمت دینے کا کہہ دیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی ابو ذر بھائی حیرت سے کچھ بھی نہ بول سکے، اور پھر تحمل سے گویا ہوئے۔ آپ نے ایسا سوچا، شکریہ، لیکن باخدا شازیہ کے لیے میں نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا۔ اگر ساریہ کی نسبت بھی اسی طرح طے ہوتی تو میں اس کے لیے بھی یہی سب کرتا۔ لاکھ چاہنے کے باوجود ساریہ نے زارا سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ نئے گھر میں بھی زارا کی بلیوں کا الگ ہی گوشہ آباد تھا۔ اب بھی زخمی جانوروں اور پرندوں کو بچانے کے لیے لوگ اسے ہی فون کرتے تھے۔
सारिया आईने के सामने खड़ी आखिर में लिपस्टिक लगा रही थी कि पीछे से साइम की आवाज़ उभरी। इसीलिए तुम पर मुझे बहकाने का इल्ज़ाम है। सारिया पीछे मुड़ी। वो तकिए पर कोहनी और हथेली पर सर टिकाए इधर ही देख रहा था। अपने नाजो अता से बहकाने का इल्ज़ाम? इसने वजाहत की। तौबा करें, लिपस्टिक और लाइनर को नाजो अदा नहीं कहते। इसने लिपस्टिक बंद करके रखी। फिर किसे कहते हैं? वो उठकर बैठ गया। पता नहीं, बस इसे नहीं कहते ये पता है। वो मसेरी के पास आई जहाँ पायती पर इसका दुपट्टा रखा था। वैसे सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? किचन की। आज से नाश्ता मैं बनाऊंगी। शाजिया आजकल इसे ट्रेनिंग दे रही थी खाना बनाने की। वो चाहती थी इसकी शादी से पहले वो सीख जाए। इसने दुपट्टा शानों पर टिकाया ही था कि साइम ने तेज़ी से आगे झुककर इसका हाथ पकड़ लिया। तो फिर मेरी चीनी तो देती जाओ। सारिया ने हाथ छुड़ाया। इसकी नौबत ना आए इसलिए चाय में आपा से बनवा लूँगी। यूँ तो मेरे डायबिटीज़ के चांस बढ़ जाएंगे। अल्लाह ना करे। हाँ ना, एक तो चाय में भी चीनी और फिर तुम में भी। हद करते हैं आप भी। वो यूं ही इसके शाने पर हाथ मारती जाने लगी थी कि साइम ने हाथ पकड़कर इसे खींच लिया। कुछ देर बाद नीचे इसका इंतज़ार करती शाजिया खुद ही नाश्ते की तैयारी में लग गई।